بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے غزہ کے بارے میں چند معلومات، اس کی تاریخی جغرافیائی اہمیت، اس کا رقبہ، اس کی آبادی اور اس کے متعلق چند بنیادی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ غزہ کو غزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ غزہ کا نام اس کے تاریخی اور جغرافیائی وجوہات سے منسوب ہے۔ غزہ کا مطلب عربی زبان میں مضبوط یا مستحکم ہے۔ غزہ کی پٹی ایک اہم تجارتی راستہ ہے جو مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ غزہ کا نام پہلی بار قدیم مصری تحریروں میں آیا ہے، جہاں اسے غزات کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم، رومیوں، مسلمانوں، صلیبیوں، مملوکوں، عثمانیوں، برطانویوں، مصریوں اور اسرائیلیوں نے باری بار اس پر حکومت کی ہے۔ غزہ کا نام ان تمام واقعات اور تحولات کا گواہ ہے۔ غزہ کی پٹی ایک تاریخی اور سیاسی طور پر اہم علاقہ ہے، جس کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ اس علاقے کو تہذیبوں کا چوراہا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو آپس میں ملانے والے اہم سمندری اور زمینی راستے گزرتے ہیں۔ یہاں کی سلطنتوں کا جھنڈا لہرایا اور اتارا گیا، جن میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقتور حکومتیں شامل رہیں۔ غزہ کی پٹی کا رقبہ تقریباً 365 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے۔ یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ مہاجرین اور ان کی اولاد ہے، جو 1948 اور 1967 کی عرب اسرائیلی جنگوں کے دوران اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ غزہ کی پٹی کو فلسطین کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی انتظامی اور سیاسی ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے۔ غزہ کی آبادی کا تقریباً 99% حصہ مسلمان ہیں اور باقی 1% حصہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ 2006 میں جب حماس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو اسرائیل اور دوسرے ممالک نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ 2007 میں حماس نے غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور آج تک غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے اور موجودہ حالات میں اب وہاں پر حماس اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے غزہ میں ہونے والی جنگوں کی تاریخ، کتنی جنگیں ہوئیں، وہاں پر کتنی مسلمانوں کی شہادتیں اور کتنی ہلاکتیں ہوئیں، اور ان کے بارے میں تمام معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔